السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ایک بار پھر حکومتی وزیر مشیر نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کی خبریں سنا رہے ہیں۔ بیان بازی شروع ہو گئی ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک سے، لندن سے واپس لانے کی کوششیں سنجیدہ ہو گئی ہیں۔ یہ کوششیں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں اور کوششوں کا جواب جو آگے سے حکومت کو ملتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، مگر ہماری حکومت، تحریک انصاف کی حکومت، ہر ہفتے، ہر 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد یہی معاملہ لے کر بیٹھ جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو برطانیہ سے واپس لانے کے لیے رابطے ہو گئے ہیں، کوئی معاملہ سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کچھ دنوں سے شہزاد اکبر اور مقابلہ چل رہا ہے شیخ رشید صاحب میں۔ شہزاد اکبر صاحب معاون ہیں، مشیر ہیں، شیخ رشید صاحب فل فلیج وزیر ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب نے سوچا کہ شہزاد اکبر صاحب تو ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے ہیں، میں جا کر بذات خود مل لیتا ہوں۔ برطانیہ جانے تو ان کو نہیں دیا گیا، اگر ان کو برطانیہ جانے دیا جاتا تو کوئی پتہ نہیں، وہ جا کر ادھر بیٹھ جاتے کوئین کے پاس اور وہاں کہہ دیتے کہ جی مجھے ہمیں واپس کر دو نواز شریف، اور ان سے خاص اختیارات کیونکہ باقی وہاں کی کوئی نہیں کر سکتی ہیں، باقی تو وہاں کی جمہوری اور جو حکومت ہے، وہاں کے جو قانون پر چلنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تو ان کو انکار کر دیا ہوا ہے۔ تو اگر شیخ رشید صاحب کو برطانیہ جانے کی اجازت ہوتی، کیونکہ خبریں یہ تھی نا کہ وہ گئے تھے برطانیہ کا ویزا لینے، تو اگلوں نے کہا کہ نہیں جی آپ تو نہیں جا سکتے، تو بہرحال اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ جا پاتے، میں اس کو ایسے کر کے لیتا ہوں، اگر وہ جا پاتے تو وہاں جاتے اور جا کر کوئی ان کو کہتے کہ جناب دیکھیں آپ کی حکومت تو ہمیں قانون اور آئین دکھا رہی ہے، تو ہم تو بادشاہ سلامت کے اس پہ پہنچے ہیں، کوئی ان کے ملکہ عالیہ کے دربار میں پہنچے، تو ہمیں بس ہمیں دے دیں، ہم نواز شریف صاحب دے دیں، ہمیں دان میں دے دیں، تو پھر وہ لے کر آ جاتے، لیکن ان پر بہرحال پابندی ہے۔ ویسے یہ بالکل اسی طرح ہوتا اگر ایسا ہوتا جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا بشیر میمن صاحب کو کہ وہاں پر شہزادہ محمد بن سلمان جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور آپ یہاں پر مجھے آئین اور قانون دکھا رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے بھی برطانیہ کے جو ہائی کمشنر تھے ان کے پاس جب گئے تھے تو ان کو یہی کہا تھا کہ جناب ہمیں نواز شریف صاحب واپس بھیج دیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمارے ملک میں آئین ہے، قانون ہے، اور اس آئین اور قانون کے تحت ہم نے نواز شریف صاحب کو اپنے قیام کی اجازت دی ہے، اور وہ اسی کے تحت ہے۔ اگر آپ کو آنا ہے تو آپ تھرو پراپر چینل آئے۔ تھرو پراپر چینل یہی ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تحت آئیں، ہمارے آئین اور قانون کے تحت آئیں، اپنے آئین اور قانون کے تحت آئیں۔ بہرحال اب کیونکہ یہ مقابلہ ہے تو اس مقابلے میں دو طرح کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ایک طرح کا مقابلہ یہ ہے کہ نواز شریف کے متعلق کون بڑا بیان جاری کرتا ہے، شیخ رشید یا شہزاد اکبر، اور دوسرا کہ مسلم لیگ نون میں اگر ایک طرف کسی کو رعایت مل رہی ہے مسلم لیگ نون میں، تو دوسری طرف پھر رعایت جو ہے وہ واپس لی جائے۔ یعنی مسلم لیگ نون سے اندر سے نون اور شین نکالنے والے یا میم اور شین نکالنے کی خواہش مند جو ہے کچھ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی مسلم لیگ نون کے اندر نون اور شین کا یا میم اور شین کا جو ہے وہ لابنگ، گروپ بندی یا دھڑے بندی موجود ہے۔ تو پہلے تو یہ نواز شریف صاحب والا معاملہ ہوا یہ آج کے شہزاد اکبر صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، ٹی وی انٹرویو میں حامد میر صاحب کے ساتھ بات انہوں نے کی ہے، اس میں انہوں نے نواز شریف کے متعلق سوال تھا، ان کی واپسی کے متعلق، جاوید لطیف کی گرفتاری کے متعلق سوال تھا، وہ گرفتار ہو گئے، ان کو لاہور پولیس نے گرفتار کیا۔ وہ ان کا جو ایک بیان تھا کہ اگر ہم پھر پاکستان کھپے نہیں کہیں گے اگر ایسا ہوا، انہوں نے وہ مریم نواز صاحبہ کی زندگی کو جو خطرات کی باتیں تھیں وہ نواز شریف صاحب نے الزام عائد کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ایک جذباتی ہو کے بیان دے دیا تھا۔ تو بہرحال اس الزام میں وہ گرفتار ہیں، لیکن ان سے سوال ہوا تھا کہ ان کو احتساب کے لیے بھی گرفتار کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا جی وہ تو احتساب کے لیے ان کو گرفتار کرنے والے جو ہیں وہ تو نیب ہے، اور نیب کو عدالت نے پابند بنایا ہوا ہے کہ اگر گرفتاری مقصود ہو تو پھر 10 دن پہلے بتانا ہوگا۔ پھر بات ہوتی ہے نواز شریف صاحب کے متعلق اور اسحاق ڈار کے متعلق۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ وہ ملزم ہیں، وہ انہوں نے وہاں پہ ویسے بھی اسائلم اپلائی کی ہوئی ہے، پناہ وہاں پہ مانگی ہوئی ہے، سیاسی پناہ، تو ان کو ہم تو ابھی ان کے لیے ہمیں پروسیجر اور چاہیے ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہمارا لیگل اتھارٹی جو ہے سینٹرل لیگل اتھارٹی برطانیہ کی اور ہوم ڈپارٹمنٹ، ان کے ساتھ ہمارے کچھ ایم او یوز بھی سائن ہو رہے ہیں، معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن نواز شریف کا معاملہ جو ہے وہ پروسیس میں ہے، نواز شریف کو واپس بھیجنے والا
دو طرح سے واپس آ سکتے ہیں نواز شریف. برطانیہ کو ان کے قانون سمجھا دیے گئے. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جو شہزاد اکبر صاحب بات کر رہے تھے کہ جیسے ہم نے برطانیہ کو یہ بتا دینا ہے کہ آپ کے قوانین کے تحت نواز شریف کیسے واپس آ سکتے ہیں. ایک تو وہ کہ ہمارا جو ایکسٹراڈیشن ہے، ایکسٹراڈیشن کے تحت ان کے ساتھ ہمیں دائر ایک معاہدہ ہے، اس کو پروسیجر کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی میں سزا یافتہ ہیں. انہوں نے یہاں پہ سزا کاٹنی ہے، سزا بھگتنی ہے. وہ باہر گئے تھے وزٹ ویزا پر، وزٹ ویزا ان کا ختم ہو چکا ہوا ہے اور برطانیہ نے ان کو خصوصی اجازت دی ہوئی ہے. تو وہ اجازت واپس لے کر ان کو ڈیپورٹ کر دیں تاکہ وہ پاکستان آ کر سزا بھگتیں. اور یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور شہزاد اکبر صاحب کا جو لب و لہجہ تھا وہ یہ تھا کہ اس پر عمل درآمد جو ہے نا، پروسیجر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. سلو بس اس وجہ سے ہوا ہے، ذرا اس میں سست روی ہو گئی ہے کیونکہ کورونا تھا. کورونا کی وجہ سے وہاں پہ عدالتی معاملات وغیرہ 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 جو ہیں وہ کچھ ڈیلے ہیں اس وجہ سے، ورنہ تو ہم آج لے کر آتے نواز شریف صاحب کو. اب یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اس طرح کے بیان بازی کیوں؟ آپ تھوڑا سا نوٹ اگر آپ کرتے ہوں گے حالات کو کے ساتھ ان چیزوں کو لنک کریں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت اندرونی سیاست، جیسے نواز شریف صاحب بھی ہماری اندرونی سیاست کا حصہ ہیں، لیکن جب پاکستان کی اندرونی سیاست میں عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو پھر وہ نام ECL میں ڈلنا شروع کر جاتے ہیں، پھر باہر والوں کو اندر بلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کیسے ہوئی تھی، کن حالات میں ہوئی تھی، فریال تالپور کو کس طرح گرفتار کیا گیا تھا، آصف زرداری کو. ملک میں سیاسی بے چینی، بے یقینی اور اپوزیشن مسلسل حکومت کو دباؤ میں ڈال رہی تھی اور اس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں. اب تو خیر سارا کچھ سامنے آ گیا کہ گرفتاریاں کیوں، کیسے، کس کے کہنے پر، کس کی فرمائش پر ہوئی تھی. لیکن بہرحال اب پھر جب یہ انکشافات سامنے آئے کہ وزیر اعظم عمران خان کس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فرمائشی مقدمات بنانا چاہ رہے تھے اور کس طرح انہوں نے DGFI بشیر میمن کے مطابق کس طرح انہوں نے ان کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر کس طرح اپوزیشن کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی جو تھی وزیر اعظم صاحب کی خواہش تھی کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے آرڈر کی طرح میرے آرڈر کو مانا جائے اور پاکستان کو جمہوری نہیں ایک کنگڈم مانا جائے، بادشاہت مانا جائے اور جو میں کہتا ہوں وہ کیا جائے. تو وہ جب معاملات سامنے آئے تو ظاہر حکومت کے اوپر شدید ترین دباؤ پڑا پاکستان کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک ایسی حکومت ہے جو اس طرح ایک جج کے اوپر کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح ڈیل کرنا چاہتی ہے، اپوزیشن کو ایسے جیلوں میں رکھنا چاہتی ہے. پیسے بھی انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ انسانی حقوق کے ادارے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا دوسرے ادارے جو پاکستان میں اس موجودہ حکومت کو دیکھ رہے ہیں، جو اس حکومت کو ہائبرڈ رجیم بھی کہتے ہیں، انہوں نے پاکستان میں سیاسی انتقام کا دور قرار دیا اس حکومت کو. تو اب پھر جب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ظاہر انٹرنیشنلی پریشر بھی پڑیں گے اور ادھر امریکہ میں ظاہر ڈیموکریٹس بیٹھ گئے. تو اب اس ساری چیزوں سے آپ کا، میرا، باقیوں کے توجہ ہٹانے کے لیے کہ ہم حکومت کسی قسم کے دباؤ میں نہیں ہے، پھر نواز شریف صاحب کا راگ چھیڑ دیا حکومت نے کہ ان کو تو ہم واپس لا رہے ہیں، ان کو ہم واپس لانے کے لیے کوششیں ہماری سنجیدہ ہیں، یہ ہیں وہ ہے. اور دوسرا یہ جو شہزاد اکبر صاحب کی باتیں ہیں، یا اب آپ کو نظر آئے گا آئندہ کچھ دنوں میں کہ حکومت ٹکرے مارے گی اس معاملے کو لے کر کہ اب ہمیں فلاں بھی گرفتار چاہیے، شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہو گئی وہ کیسے ہو گئی. اب دیکھیں آپ نے احسن اقبال صاحب کا جو نام ECL پہ ڈال دیا گیا. اب احسن اقبال صاحب کا پہلے رد عمل، پھر احسن اقبال صاحب کا نام ECL میں ڈالنے کے پیچھے کیا ہے، کہانی کیا ہے، وہ کس سوچ کے تحت کیا گیا ہے. احسن اقبال صاحب کا نام وہ جو ان کا ناروال اسپورٹ سٹی والا مقدمہ ان کے اوپر نیب میں تھا معاملہ، اس کو لے کر نیب نے ان کا ڈال دیا نام ECL پر. لیکن احسن اقبال صاحب نے اس پر بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب خبر چلی کہ احسن اقبال کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے نیب خود تو نہیں ڈال سکتا، وزارت داخلہ کو لکھ دیا، تو اس پر انہوں نے لکھا ہے، ٹویٹ کیا ہے کہ نالائق کو میرا پاسپورٹ تو اپنی تحویل میں لے رکھا ہے تو پھر باہر کیسے جاتا، کہیں گم تو نہیں کروا دیا. اب اس ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، مجھے وہ شخصیت یاد نہیں پڑ رہی، میں نے ریسرچ بھی کی لیکن وہ ریسرچ میں وہ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یا نواز شریف صاحب اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ تھیں، مریم نواز صاحب جب وہ گئے تھے
تو ان کا وہ بیرون ملک گئے تھے علاج کے لیے اور پیچھے ان کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا تھا. تماشا بنا تھا کہ بیرون ملک گئے ہوئے بندے کا نام ای سی ایل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے. یا پھر پیپلز پارٹی کی کوئی لیڈرشپ تھی, لیکن زیادہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود گئے تھے جب اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے, اور پیچھے سے ان کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا تھا. تو اور پھر وہ جب واپس آئے تھے الیکشنوں میں, تو وہ جو انہوں نے بڑا مذاق بنا تھا, وہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت کے کارنامے تھے. خیر, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پاسپورٹ آپ کے پاس ہے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں پاسپورٹ کے بغیر میں باہر کیسے جا سکتا ہوں. پاسپورٹ ضبط کرنے کا مطلب, حکومت کی تحویل میں ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندہ باہر نہیں جا سکتا. اس کے بعد ای سی ایل پہ نام ہو نہ ہو, کیونکہ پاسپورٹ تو بنانا ہے وزارت داخلہ نے, تو وزارت داخلہ نے جب وہ پاسپورٹ فریز کر لیا نا, تو وہ دوبارہ ملے گا کیسے ان کو. تو ایک تو یہ بڑا آج تماشا ہوا, احسن اقبال صاحب نے ایکسپوز کیا اس حکومت کی, یا وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی, یا پھر نیب کے چیئرمین کی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے صلاحیت, ان کی کارکردگی اور ان کی وہ جو پرفارمنس کو, کہ واجبہ کمال ہے. آپ مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس ملزم کا پاسپورٹ کہاں پر ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر گروپنگ تو ہم نہیں کہہ سکتے, دو طرح کے خیال پائے جاتے ہیں. ایک کو نواز شریف صاحب والا, دو طرح کے بیانیے, اور دوسرا ہے شہباز شریف صاحب والا. اب شہباز شریف کی ضمانت کے بعد, حمزہ شہباز کی ضمانت کے بعد ایک تاثر تو یہ آیا کہ مسلم لیگ نون کی کہیں ڈیل ہو رہی ہے. تو اب اور ڈیل ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون ایک صفحے پر نہیں ہے, تو ادھر ریلیف ملا, یعنی ڈیل کرنے والے گروپ کو ریلیف مل رہا ہے. اور احسن اقبال کا نام ای سی ایل پہ ڈالنے کا, جاوید لطیف کی گرفتاری کا مطلب کہ جو مریم نواز کے قریب لوگ ہیں, جو نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈھیل نہیں ہے. یعنی مسلم لیگ نون کے اندر, یا مسلم لیگ نون کے لیے تاثر دینا کہ مسلم لیگ نون میں ایک گروپ جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے اور دوسرا گروپ جو حکومت کے خلاف سخت گیر موقف اختیار کر رہا ہے, اس لیے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. یعنی ایک اس کے پیچھے حکومت کی ایک سوچی سمجھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح ڈیوائیڈ نظر دکھائی جائے ڈیوائیڈ. تو ایک تو یہ چل رہا ہے معاملہ. لیکن بہرحال اب دوسرا یہ کہ آخر میں سوالوں سے جانے سے پہلے, مطلب ایک تو حکومت نا کنفیوز ہو گئی, جیسے میں نے آج دن میں کہا تھا نا کہ چیزیں حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہیں, بہت کچھ بکھر چکا ہوا ہے, تو حکومت نہ سمیٹ پا رہی نہ کچھ, تو وہ مزید رائتہ پھیلائی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ سارا اس رائتہ پھیلانے کے اور صرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے. ویسے اب عمران خان صاحب جو ہے وہ آج کل نکلے ہوئے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ اتنے خربوں روپے کے پروجیکٹس کے اعلانات کر رہے ہیں, اور مطلب کمال ہے. وہ کیسے پورے ہوں گے, کیا ہوگا, اس پر بھی کبھی بات کریں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھوں سے حکومت کے ہاتھوں سے چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے حکومت کبھی ادھر ٹکر مار رہی ہے, کبھی ادھر, کبھی نواز شریف کو لے آؤ, کبھی اس کو ای سی ایل پہ ڈال دو, کبھی یہ کر دو, کبھی وہ کر دو, یہ چل رہا ہے. اب کیونکہ بات تھی احسن اقبال صاحب کے ٹویٹ کی, تو وہ سوالوں میں جانے سے پہلے ایک ٹویٹ کا احسن اقبال صاحب نے اور کیا تھا آج. وہ ٹویٹ یہ تھا عمران خان صاحب کے رویے کو دیکھ کر, ان کی تقریروں کو اور اس کو دیکھ کر, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون حکومت کی بڑی غلطی 2014 میں پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے فاشسٹ عناصر کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی پیروی نہ کرنا تھا. اگر ایسا کیا ہوتا تو پاکستان ترجمانوں کے ڈرامے اور تباہی سے بچ جاتا. احسن اقبال صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ اس وقت کارروائی کرنے میں کیا, آپ تو ڈر گئے تھے. آپ نے تو دھرنوں کو دیکھ کر استعفے دینے کا سوچ لیا تھا. وہ تو بھلا ہو اس وقت کی اپوزیشن کا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائیں, بیٹھتے ہیں اور پھر ان کو نبڑتے ہیں. تو اس وقت کی اپوزیشن نے آپ کے ہوا بھری تھی, آپ کے جو بیٹھ گئے تھے گوڈے ان میں. تو آپ نے کارروائی کیا کرنی تھی, اور اس کے بعد پھر مشرف کو آپ نے باہر بھیج دیا, اور وہ سارے معاملات پھر آپ نے دیکھے. اس کے مشرف کو باہر بھیجنے کے بعد پھر پناما شناما اور اس کے بعد ثاقب نثار کی عدالت, یہ وہ. تو چلیں کوئی نہیں, اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے غلطی کی تھی, تو اس غلطی کے پیچھے باقی غلطیاں بھی تھیں, تو وہ بھی یاد کریں, کیونکہ آگے پھر آپ کی حکومت آنے والی ہے. یہی سوچا خیال کیا جا رہا ہے, یہی ایک رجحان نظر آ رہا ہے کہ آپ کی حکومت آئے گی, تو پھر دوبارہ کم از کم یہ والی غلطی نہ کیجیے گا. اب آخر میں جی وہ جو ہمارے مہربان اپنے آراء سے آگاہ کرتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں ہماری, بلال سعید ایڈوکیٹ صاحب ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جادوگر سیاں ٹوپی سے مصطفیٰ کمال کا کبوتر نکالنے کو تیار ہیں. وہ کراچی کے الیکشن پر جو میں نے ولاگ کیا تھا اس پر یہ کہہ رہے ہیں. تو کراچی سے یا کافی جو ٹی وی چینلز دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پر گراؤنڈ پہ تو کہہ رہے ہیں لوگ نظر نہیں ہیں,
لیکن بہرحال وہ مقابلے میں ہیں، تو اگر وہ مقابلے میں ہیں تو کوئی پتہ نہیں، وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ الیکشن کے بکسے سے مصطفیٰ کمال کے ڈبے سے مصطفیٰ کمال کا کبوتر نکل سکتا ہے، تو کوئی پتہ نہیں نکل آئے، اسی کانسیپٹ کو بلال سعید صاحب نے اسی اس میں بات کی ہے یہ۔ اچھا جی، ثنا صاحب آئیں، وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کی 37 سالہ سیاست میں 25 سال مقتدر رہا، نواز شریف کو گرانے کی کوشش میں لگی ہے، مگر نواز شریف آج بھی عوام میں نمبر 1 ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، مقتدرہ جس کو گرانے کی کوشش کرتی ہے وہ عوام میں زیادہ مقبول ہوتے ہیں، ویسے کمال ہے۔ بھٹو صاحب ختم کر دیا، ان کا خاندان ختم کر دیا، لیکن 50 سال سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، چلیں اس طرح مقبول نہیں ہیں، لیکن جس طرح مٹانا چاہتے تھے ان کی سیاست کو وہ نہیں ہو سکا۔ آج بھی سیاست میں جب نام آتا ہے، جمہوری سیاست میں نام آتا ہے، تو پھر بھٹو شہید، نواز شریف صاحب خود بھی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بھٹو شہید اور ان کے خاندان کے ساتھ، مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کڑی خداوش میں کھڑے ہو کے کہ جی میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ میری فلاں فلاں مماثلتیں ہیں۔ تو بالکل جی، میاں نواز شریف صاحب کو ختم کرنے کی جتنی کوششیں تھیں وہ کوششیں تو اپنی جگہ جاری رہیں، مگر ابھی بھی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب آج بھی عوام میں آج کے دور کے آج کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، اور ظاہر ہے لوگ کچھ چاہتے ہیں اور پردوں کے پیچھے بیٹھنے والے کچھ چاہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کہ فیصلہ، آخری فیصلہ جو ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے، مقتدرہ کا نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے کے باوجود۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔